نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا آخری رکوع ہے۔ جو سورتیں حوامیم سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ چھٹی سورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اس کائنات کا مالک اور اس کا مدبر بھی وہی ہے۔ مشرکین مکہ میں اور اکثر مشرکین میں یہ خرابی موجود ہے کہ وہ خالق تو اس کائنات کا اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر تدبیر کے حوالے سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کائنات کا نظام اللہ نے قائم فرما رکھا ہے اور وہ اس کو اللہ ہی نے قائم فرمایا اور وہی چلا رہا ہے، لیکن کچھ تو اس اللہ کے نظام کا ہی انکار کر دیتے ہیں، دہریہ قسم کے، ملحد قسم کے، اور کچھ اس کو مانتے تو ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کے نظام کے چلانے میں کچھ اپنے شفعاء سفارشی اور کچھ اپنے مددگار اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس ذہنیت اور سوچ کی بار بار نفی کی ہے اور فرمایا کہ نہیں، آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے، مالک اور مدبر بھی وہی ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اور بادشاہت اسی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور ایک اور نظریہ جو در حقیقت شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور خاص طور پر الحاد کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ظالم دنیا کے خواہش پرست طبقات جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کے پچھلے رکوع میں اللہ نے کیا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس کی حالت کو دیکھا، اس کے حال پر غور کیا کہ جس نے خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ خواہش پرست انسان وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے اس زندگی کا حساب و کتاب ہو، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے، لہٰذا جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال رائے گاہ اور ضائع نہیں ہو رہے، ریکارڈ ہو رہے، اور تمہیں اپنی ان اعمال کے مطابق جزا و سزا کا ایک دن سامنا کرنا ہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے سرے سے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بعید ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ انہونی بات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر گیا، مٹی ہو گیا، کھپ گیا اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا، دوبارہ اس کو حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا؟ وہ اس کو مانتا ہی نہیں۔ قرآن مجید
کہتا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یقیناً وہ دن آئے گا، اور جس دن وہ دن آئے گا قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، تو اس دن یخسر المبطلون، جو باطل ذہنیت لیے ہوئے تھے اور جو فاسد عمل اپنائے ہوئے تھے، جو مبطلون تھے، وہ بڑے ہی خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ یومئذ یخسر المبطلون، بہت نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، آپ دیکھیں گے اے پیغمبر کہ اس دن ہر گروہ اللہ کی عظمت، ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ بڑے بڑے مستکبر، بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، جنہوں نے دنیا میں ظلم کا نظام قائم کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو گھٹنوں کے بل گرایا۔ سچی جماعتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو شکست دی، کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو توڑا، اور اس کی بڑی مثال کل قیامت کے دن ہوگی کہ وہ سب متکبر اور ظالم گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور گرے ہوئے ہوں گے، رو دھو رہے ہوں گے، معافیہ مانگ رہے ہوں گے، اور وہاں انسان کو اس کا رونا دھونا کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو اس کے اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف اس کو بلایا جائے گا کہ دیکھ، یہ دنیا میں تم کام اور کرتوت کرتے تھے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں بدلہ اسی کے مطابق ملے گا جو دنیا میں تم نے کام کیے ہیں، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا ہوگا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب، یہ تمہارا اعمال نامہ جو ہم نے اپنے فرشتوں سے لکھوا رکھا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں نوٹ کی گئی، یہ بڑی سچائی، دیانتداری اور حقیقت پر مبنی اس نے رپورٹنگ کی ہے، اس میں ہر ایک چیز تمہارے اعمال کی موجود ہے اور اس میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں بالکل درست ناطق ہے، بول رہی ہے، بات کر رہی ہے، تمہیں بتا رہی ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہی۔ اگر کوئی انکار کرے گا، قرآن نے دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ یہ میں نے تو کام کیے نہیں، تو وہ اس کے آزاد جن سے اس نے کام کیا ہے وہ بول کر کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم سے کام تو اس نے کروایا۔ یہ قرآن نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، دوسری جگہ میں سورہ یاسین میں بھی ہے اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم جو تم عمل کرتے ہو نا اس کو لکھوا لیتے ہیں، نوٹ کروا لیتے ہیں۔ انسان کے اعمال، انسان کی گفتار اور اس کے اقوال، یہ سب نوٹ ہو رہے ہیں۔ آج تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ انسان کی کوئی حرکت، کوئی اس کا قول ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو۔ چنانچہ آج آپ اپنے آلات کے ذریعے سے انسان کی ان اعمال اور اقوال کو محسوس شکل میں دکھلانے کے بھی قابل ہو گئے ہیں۔ اب ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا انسان اور یہاں پر ان آلات کے ذریعے سے آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو اس کی ساری گفتگو اور اس کے سارے عمل کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، یا کیمرے کے ذریعے سے آپ اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو آپ مووی کے ذریعے سے دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ انسان کا ریکارڈ ہو رہا ہے عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک ٹیپ ریکارڈ لگا رکھی ہے، ہر انسان کی گردن میں اللہ نے ایک ٹیپ ریکارڈ لگائی ہوئی ہے، ایک چپ لگائی ہوئی ہے جو انسانی اعمال و اقوال کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا الزمنا طائرہ فی عنقی، کہ ہم نے اس کی عنق اور گردن میں اس کا طائر، اس کا ریکارڈر وہ فٹ کیا ہوا ہے، جو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے موجود ہیں جو انسانی اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم جو تم عمل کرتے تھے ہم نے وہ سب اعمال تمہارے لکھوا رکھے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرکیف وہ لوگ جو اللہ پر
ایمان رکھتے تھے، اللہ کی تعلیمات کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں اور ہادیوں پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ کی ہدایات کے مطابق وعملوا الصالحات درست اور صحیح عمل کرتے تھے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، اللہ کی خصوصی رحمت و عنایت ان پر ہوگی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی واضح کامیابی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کا مقام اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہے، جو اس میں داخل ہوگا گویا اللہ کی اس پر رحمت ہے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، جی واضح طور پر انکار کر دیا، یا زبان سے انکار تو نہیں کیا، عمل انکاریوں والا ہی ہے، عمل اس کے مطابق نہیں، جو اللہ فرما رہا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان سے کہا جائے گا یقال افلم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات، افلم تکن آیاتی سے پہلے مفسرین نے یقال محذوف مانا ہے، یعنی ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، تتلا علیکم، تو میرے احکامات تمہیں سنائے جاتے تھے یا نہیں سنائے جاتے تھے؟ یقیناً سنائے جاتے تھے، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ فاستکبرتم، تم تکبر سے کام لیتے تھے، مغرور بن جاتے تھے، غرور میں آ کر اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم تھے ہی ایسی قوم جو جرائم پیشہ، جرم کے عادی بن گئے تھے تم، جی تم نے بڑے بڑے انسانیت کے لیے جرائم کیے، ظلم کیا، بدماشیاں کی، تم نے بڑی بڑی خرابیاں پھیلائیں، تم تو جرائم پیشہ لوگ تھے۔ کنتم قوما مجرمین، تمہاری عادت بن چکی تھی جرائم کرنا، آج ان جرائم کی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو تم بچ گئے اپنے اقتدار سے، اپنے وسائل سے، اپنی ہیلوں اور اپنی مکاریوں سے، اور دنیا میں کیونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہر ایک کو، اس لیے تم بچ بھی گئے، لیکن آج تو نہیں بچو گے، آج تو اللہ نے انصاف کا ترازو قائم کیا ہوا ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے اسے اس کی سزا ملنی ہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ جب کہا جاتا تھا دنیا میں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ، جو بڑا اللہ کا وعدہ، بڑی قیامت اور جزا و سزا کا، ہر انسان کے اعمال کے مطابق اسے بدلہ ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ سچی جماعتیں جب منظم ہوتی ہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں، تو اللہ ان کی تائید و نصرت کرتا ہے اور ظالم طاقت اور قوتوں کو شکست دیتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا وعدہ اس کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم کہتے تھے وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی، بڑی گھڑی جس میں ظالموں کو شکست ہوتی ہے، ظالموں کو سزا ملے گی، ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، وہ یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہا والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت ضرور آنی ہے، اس میں کوئی آنے میں شک نہیں ہے۔ تو جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، تو تم کیا کہتے تھے؟ قلتم ما ندری ما الساعۃ، تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، قیامت میں عمل کو ہم نہیں مانتے۔ ان نظن الا ظنا، اور زیادہ سے زیادہ تم کہتے تھے کہ ہمیں اولاً تو کوئی قیامت آنے کا یقین ہی نہیں ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن جب تم اتنی زور دے کر قیامت کا تذکرہ کرتے ہو اور اتنے دلائل دیتے ہو کہ پھر انسان ایسی عبث بن گیا، اس کی جزا و سزا کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک لاقانونیت کا نظام ہے۔ ایسے ہی سارا کچھ دنیا میں، کیا انسان اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ تاج محل کسی انسان نے بنایا ہے، خود بخود نہیں بنا، اس کی نقش و نگار، اس کی ڈیزائننگ، اس کی
خوبصورتی، اس کے پیچھے ماہرین کا عمل دخل ہے۔ کوئی دنیا کا عقل مند انسان انکار کرتا ہے؟ ان کا اس عمل کا نتیجہ آج بھی بول رہا ہے، سامنے ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک عجوبہ ہے، محنت کرنے والوں کی ایک محنت، صلاحیت و استعداد کو بتلاتا ہے۔ تو کیا یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے ڈیزائن کی، اس میں بے شمار اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، تو اس مالک کے اوپر تمہارا یقین ہی نہیں ہے؟ کوئی ہے وہ ذات جس نے اس کائنات کو، آسمان و زمین اور اسی طرح بے شمار مخلوقات کی صورت میں ڈیزائن کیا اور بنایا؟ تم کہتے ہو بس خود ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور پھر اس مالک نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ جو تو اس دنیا میں اچھا کردار ادا کر کے آتا ہے اسے بدلہ ملے گا، اور جو برا کردار ادا کر کے آئے گا تو اسے سزا ملے گی۔ تو تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تم کہتے ہو ما ندری مساء، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، بس تھوڑا سا گمان ہمارے ذہن میں تمہاری اتنی تقریروں اور باتوں کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہو، ان نظن الا ظنا، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین کوئی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے۔ بلکہ وہ تو کہتے تھے اچھا مان لیا، تم کہتے ہو قیامت آنی ہے، تو قیامت آئے گی تو وہاں بھی ہماری ٹھاٹ باٹ ہوگی، عزت چدراہٹ وہاں بھی ہماری ہی چلے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر رب کے حضور پہنچے بھی نا تو وہاں بھی ہماری ہی ٹھاٹ باٹ اور عزت ہونی ہے۔ تم تو اسی طرح جیسے یہاں پسماندہ ہو، غریب ہو، کمزور ہو، ظلم کا نشانہ بن رہے ہو، ایسے ہی وہاں تمہارا برا حال ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو انہوں نے برے اعمال کیے، بد کرداریاں کی، ظلم کیا، معاشروں کو فاسد کیا، خراب کیا، ان کے ان بد اعمالیوں کے نتائج یقیناً ان کے سامنے آئیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آج تو یہ مذاق کرتے ہیں مسلمان جماعت کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کی تعلیمات کا، اور قیامت کے واقع ہونے کا، اپنے اعمال کے نتائج کے سامنے آنے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ جب سامنے آئیں گے، وہ نتائج چاروں طرف ان کو گھیر لیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کا احاطہ کر لیں گے وہ اعمال جن کے ذریعے سے یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے۔ اور ان کو کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور جہنم میں یوں ہی پڑا رہنے دیں گے جیسے تم نے اللہ کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اللہ کی طرف نسیان کی نسبت نہیں کی جاتی، اس لیے نسیان کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ اللہ کی طرف وہاں منسوب کیا جائے گا۔ اللہ بھولتے تو نہیں ہیں، اللہ کے یہاں بھول بھلیا نہیں ہے بالکل، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے جہنمیوں کو اللہ جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیں گے۔ جیسے کوئی آدمی کہیں کوئی چیز رکھ کے بھول ہی جائے کہ کوئی یہاں میں نے چیز رکھی ہے، یا کوئی بات کر کے بھول ہی جائے، تو اللہ میاں اس کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو جہنم میں ایسے ہی ڈال دیا جائے گا کہ کوئی ان کا پوچھنے والا اور پرسان حال نہیں ہوگا کہ یہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جی۔ تو اللہ نے فرمایا اليوم ننساکم، کہ آج ہم تمہیں جہنم میں چھوڑ کر فراموش کر دیں گے، تمہارے بارے میں پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس دن کی ملاقات کو کہ ایک دن یہ بھی آنا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تو کوئی تمہیں اللہ کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ذالکم، اور یہ جو سزا تمہیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے احکامات اور قوانین کو بطور مذاق کے سنا اور ان کا تمسخر اڑایا۔ اتخذتم آیات اللہ کی آیات کو مذاق ان کا تم نے بنایا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی دل فریبیاں، دنیا کی عیاشیاں، مستیاں، ان میں پڑھ کر تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج تم اس جہنم سے نہیں نکل سکو گے۔
اسی میں پڑے رہو گے، اور نہ ہی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تمہاری کوئی معذرت اور توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، استعتبہ یعنی استعتاب کہتے ہیں معافی طلب کرنا، جی معذرت طلب کرنا کہ تم معذرت کرو تو ہم تمہاری معذرت قبول کر لیں گے، تو ان سے معذرت بھی نہیں طلب کی جائے گی کہ اب تم معذرت کرو، یا وہ معذرت کریں گے تو ان کی معذرت قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کی ہے حمد اور تعریف، جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور ساری کائنات کا، رب العالمین ہے جو، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہی مالک اس کائنات کا، مدبر، خالق، جی ارض و سما کا رب جو ہے، اس کے لیے تعریفیں ہیں کہ اس نے کیسا بہترین نظام ڈیزائن کیا اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی اور عظمت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت کا مالک ہے۔ کتنی جامع اور عمدہ الفاظ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ہمیں قرآن مقدس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں تک 25 پارے مکمل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ بقیہ دروس رمضان مبارک کے بعد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی اور اپنے کلام کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔